بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام میری کابینہ کو اور جتنے بھی ہمارے سیکٹریز بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستانی قوم پر پیٹرول کا اور ڈیزل کا بم گرایا گیا ہے، اور ادھر میٹنگ میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مطلب جو ٹارگیٹڈ آڈینس کو ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں تو پاکستان کی تقریباً 45% پاپولیشن جو ہیں وہ ابھی پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے، اور یہ تقریباً 10 کروڑ لوگ بنتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا۔ تو یہ جو امپیکٹ ہے مہنگائی کا، یہ ہماری ان غریب عوام پر جو تقریباً ابھی 45% تک پہنچ چکی ہے، اس کے بعد مڈل کلاس، اور میں بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا، تو عام عوام جو ہیں، جو ہماری لوور مڈل کلاس، حالانکہ اپر مڈل کلاس بھی جو ابھی اس کے بعد مہنگائی آنے والی ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو اگر فرض کریں ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، جب بھی جو کرائسس آتی ہیں تو اسی وقت ہم کاسمیٹک پالیسیز بنا کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے دھکے مارتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قوم ترقی تب کرتی ہے جب اس کی لیڈرشپ ایک ایسی پالیسی بنائے جو مستقل ہو، جس سے فائدہ ہو، جس طرح ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا۔ حالانکہ وہ جس ٹائم پرائم منسٹر تھے تو دنیا پر ایک وبا آئی تھی کورونا کی، اس میں پوری دنیا جو ہے افیکٹ ہوئی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں 6.1% سے گروتھ کر رہا تھا۔ ہمارا پیٹرول جو ہے وہ باہر دنیا میں 117 سے $120 فی بیرل تھا، لیکن انہوں نے اپنی کامیاب پالیسی کے تحت پاکستانی قوم کے لیے اس پیٹرول کی قیمت $150 مختص کی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں، مطلب پاکستان کے 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت $150 بڑھی تھی، اور صرف یہ 3 سالوں میں پیٹرول کی قیمت تقریباً $300 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ان کی ناکامی ہے جو اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی ریفارمز ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان کا سوچتے ہی نہیں، پاکستانی عوام کا سوچتے ہی نہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ہماری طاقت ہی عوام ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، چور دروازے سے نہ ہم پہلے آئے تھے نہ اس کے بعد آئیں گے۔ جب ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے ووٹ سے ہی اقتدار میں آنا ہے تو ہم نے اپنے عوام کا سوچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آلریڈی جو پالیسی اناؤنس کر چکے تھے موٹر سائیکل کے لیے، ہمارے فارمرز کے لیے، وہ نیشنل لیول تک ابھی پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نیشنل کرائسس ہیں تو اس میں ہم جو ہے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے کچھ صوبائی جو رقوم تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں کچھ کٹوتی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے ہم نے جو میٹنگز کی، بہرحال ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ لڑا، کیونکہ یہاں پر فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس میں ہم نے پیسے دیے۔ ہمارا NFC کا شیئر وفاق ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارے قبائلی اضلاع جو ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وفاق نے فائنینشلی مرج نہیں کیا، تو جو ہمارے قبائلی اضلاع کا حق ہے NFC میں وہ باقی صوبے کا رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیا جا رہا۔
وہ بھی ہم نے بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پالیسی کے تحت ہمارے عوام کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے تو ان کو بھی ہم ریلیف دے رہے ہیں، وہ پیسے بھی جو ہے صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے، تو اس کو بھی جو ہے ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر بھی ہمارا کافی سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور جو ان کا ارادہ تھا ہم پر کٹ لگانے کا، تو وہ ہم نے انتہائی درجے مینیمائز کر دیا۔ مزمل اسلم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی بہترین مقدمہ لڑا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو ہم نے یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ ہے، ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہم سے جو ہو سکے وہ بہترین ریلیف دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ہم نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ پاکستان کا ہی سوچتے ہیں، لیکن جو چور دروازوں سے آتے ہیں ان کو صرف جو ہے اپنے لیے جہاز خریدنے کے لیے کا موقع ہی ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ عوام کا نہیں سوچتے۔ نیشنل یا وفاقی حکومت اس کو چاہیے پالیسی بنائیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری جو فارن ریزرو ہے، اگر فرض کرے اسی طریقے سے ہم پیٹرول خریدتے رہیں اور ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں، تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ ہے ہی نہیں اور امپورٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ساتھ آلریڈی ڈالر ہے تو وہ امپورٹ کرنے میں ملک سے باہر ہی جائیں گے، تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا ہمارے روپے کی قدر کم ہوگی، اس سے مزید مہنگائی آئے گی۔ جو ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھے ہیں، اس سے بجلی بھی مہنگی ہوگی، مزید عوام پر بوجھ آئے گا، انفلیشن بھی ہوگی، ان امپلائمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہیں میرے خیال میں ایک جو ہے فیوچر کی پالیسیز بنانی چاہیے وفاقی حکومت کو، کوئی پلان سامنے لانا چاہیے، فائر فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر لے کر گئے تھے، ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہو رہا تھا، ہمارا ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا، ہماری ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً $33 بلین تک پہنچ چکے تھے، ہمارا ٹریڈ سرپلس تھا کیونکہ ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی تھی، امپورٹ کم ہو رہی تھی، اور پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ حکومت گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے، اور کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تو اس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے غریب عوام تو چھوڑے، مڈل کلاس تو چھوڑے، اپر مڈل کلاس والے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں ایک پروونشل کرائسس پالیسی لائے، تاکہ جتنی بھی ہمارے آفات آتے ہیں، چاہے نیچرل ڈیزاسٹر ہو چاہے نیشنل کرائسس ہو، تو اس میں ہم جو ہیں سب سے پہلے اپنے عوام کو دیکھیں اور اپنے عوام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو ریلیف دیں اس کے تحت۔ دوسرا، جو ہمارے موٹر سائیکل والوں کو، فارمرز کو تو ہم نے ریلیف دے دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہمارے جو باقی لوگ ہیں جو یہ مہنگائی برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے بھی ایک پالیسی پر ہم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں، اور جو پیٹرول اور ڈیزل کا بم عوام پر گرایا گیا ہے، تو اس میں ہم اپنے لوگوں کو میکزیمم سپورٹ دیں اور ان کو جو ہیں اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے نہ دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام میری کابینہ کو اور جتنے بھی ہمارے سیکٹریز بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستانی قوم پر پیٹرول کا اور ڈیزل کا بم گرایا گیا ہے، اور ادھر میٹنگ میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مطلب جو ٹارگیٹڈ آڈینس کو ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں،
تو پاکستان کی تقریباً 45% پاپولیشن جو ہے وہ ابھی پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے، اور یہ تقریباً 10 کروڑ لوگ بنتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا۔ تو یہ جو امپیکٹ ہے مہنگائی کا، یہ ہماری ان غریب عوام پر جو تقریباً ابھی 45% تک پہنچ چکی ہے، اس کے بعد مڈل کلاس، اور میں بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا، تو عام عوام جو ہیں، جو ہماری لوور مڈل کلاس، حالانکہ اپر مڈل کلاس بھی جو ابھی اس کے بعد مہنگائی آنے والی ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو اگر فرض کریں ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، جب بھی جو کرائسس آتی ہیں تو اسی وقت ہم کاسمیٹک پالیسیز بنا کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے دھکے مارتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قوم ترقی تب کرتی ہے جب اس کی لیڈرشپ ایک ایسی پالیسی بنائے جو مستقل ہو، جس سے فائدہ ہو، جس طرح ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا۔ حالانکہ وہ جس ٹائم پرائم منسٹر تھے تو دنیا پر ایک وبا آئی تھی کورونا کی، اس میں پوری دنیا جو ہے افیکٹ ہوئی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں 6.1% سے گروتھ کر رہا تھا۔ ہمارا پیٹرول جو ہے وہ باہر دنیا میں 117 سے $120 فی بیرل تھا، لیکن انہوں نے اپنی کامیاب پالیسی کے تحت پاکستانی قوم کے لیے اس پیٹرول کی قیمت $150 مختص کی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں، مطلب پاکستان کے 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت $150 بڑھی تھی، اور صرف یہ 3 سالوں میں پیٹرول کی قیمت تقریباً $300 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ان کی ناکامی ہے جو اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی ریفارمز ہی نہیں ہیں، وہ پاکستان کا سوچتے ہی نہیں، پاکستانی عوام کا سوچتے ہی نہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ہماری طاقت ہی عوام ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، چور دروازے سے نہ ہم پہلے آئے تھے نہ اس کے بعد آئیں گے۔ جب ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے ووٹ سے ہی اقتدار میں آنا ہے تو ہم نے اپنے عوام کا سوچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آلریڈی جو پالیسی اناؤنس کر چکے تھے موٹر سائیکل کے لیے، ہمارے فارمرز کے لیے، وہ نیشنل لیول تک ابھی پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ نیشنل کرائسس ہیں تو اس میں ہم جو ہے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے کچھ صوبائی جو رقوم تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں کچھ کٹوتی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے ہم نے جو میٹنگز کی، بہرحال ہم نے اپنی صوبے کا مقدمہ لڑا، کیونکہ یہاں پر فلیش فلڈز اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس میں ہم نے پیسے دیے۔ ہمارا NFC کا شیئر وفاق ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارے قبائلی اضلاع جو ایڈمنسٹریٹیولی انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وفاق نے فائنینشلی مرج نہیں کیا، تو جو ہمارے قبائلی اضلاع کا حق ہے NFC میں، وہ باقی صوبے کا رہے ہیں اور ہمیں نہیں دیا جا رہا، وہ بھی ہم نے بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پالیسی کے تحت ہمارے عوام کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے تو ان کو بھی ہم ریلیف دے رہے ہیں، وہ پیسے بھی جو ہے صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے، تو اس کو بھی جو ہے ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر بھی ہمارا کافی سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور جو ان کا ارادہ تھا ہم پر کٹ لگانے کا، تو وہ ہم نے انتہائی درجے مینیمائز کر دیا۔ مزمل اسلم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی
بہترین مقدمہ لڑا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو ہم نے یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ ہے، ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہم سے جو ہو سکے وہ بہترین ریلیف دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ہم نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ پاکستان کا ہی سوچتے ہیں، لیکن جو چور دروازوں سے آتے ہیں ان کو صرف جو ہے اپنے لیے جہاز خریدنے کے لیے کا موقع ہی ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ عوام کا نہیں سوچتے۔ نیشنل یا وفاقی حکومت اس کو چاہیے پالیسی بنائیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ہماری جو فارن ریزرو ہے، اگر فرض کرے اسی طریقے سے ہم پیٹرول خریدتے رہیں اور ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں، تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ ہے ہی نہیں اور امپورٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ساتھ آلریڈی ڈالر ہے تو وہ امپورٹ کرنے میں ملک سے باہر ہی جائیں گے، تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا ہمارے روپے کی قدر کم ہوگی، اس سے مزید مہنگائی آئے گی۔ جو ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھے ہیں، اس سے بجلی بھی مہنگی ہوگی، مزید عوام پر بوجھ آئے گا، انفلیشن بھی ہوگی، ان امپلائمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہیں میرے خیال میں ایک جو ہے فیوچر کی پالیسیز بنانی چاہیے وفاقی حکومت کو، کوئی پلان سامنے لانا چاہیے، فائر فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر لے کر گئے تھے، ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہو رہا تھا، ہمارا ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا، ہماری ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً $33 بلین تک پہنچ چکے تھے، ہمارا ٹریڈ سرپلس تھا کیونکہ ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی تھی، امپورٹ کم ہو رہی تھی، اور پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ حکومت گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے، اور کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تو اس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے غریب عوام تو چھوڑے، مڈل کلاس تو چھوڑے، اپر مڈل کلاس والے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں ایک پروونشل کرائسس پالیسی لائے، تاکہ جتنی بھی ہمارے آفات آتے ہیں، چاہے نیچرل ڈیزاسٹر ہو، چاہے نیشنل کرائسس ہو، تو اس میں ہم جو ہیں سب سے پہلے اپنے عوام کو دیکھیں اور اپنے عوام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو ریلیف دیں اس کے تحت۔ دوسرا، جو ہمارے موٹر سائیکل والوں کو، فارمرز کو تو ہم نے ریلیف دے دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہمارے جو باقی لوگ ہیں جو یہ مہنگائی برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے بھی ایک پالیسی پر ہم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں، اور جو پیٹرول اور ڈیزل کا بم عوام پر گرایا گیا ہے، تو اس میں ہم اپنے لوگوں کو میکزیمم سپورٹ دیں اور ان کو جو ہے اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے نہ دیں۔ شکریہ۔